بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 154 آپ احباب کے سامنے تلاوت۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ثم آتینا، پھر ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً مکمل کرتے ہوئے، علی الذی اس شخص پر، احسن جس نے نیکی کی، وتفصیلا اور تفصیل ہے، لکل شیء ہر چیز کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمۃ لعلہم اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ اس آیت کریمہ سے قبل آپ حضرات صراط مستقیم کی تفصیل سن چکے کہ صراط مستقیم والا راستہ کون سا ہے، تو اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ صراط مستقیم والا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، شرک نہ کیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کیا جائے، فحاشی عریانی کے قریب نہ آیا جائے، ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ آیا جائے، کھانا تو دور کی بات، سوچا بھی نہ جائے، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت سے یہ وعدہ ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو انصاف کے ساتھ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا وعدہ تم لوگ پورا کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا اور اس صراط مستقیم والے راستے پر تم نہیں چلے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور تمہاری گمراہی تمہیں اللہ کے غضب میں مبتلا کر دے گی، ناراضگی میں مبتلا کر دے گی، تمہارا رب تم سے روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو صراط مستقیم بیان کی گئی اس آیت کریمہ سے پہلے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب نازل فرمائی، عطا فرمائی، تورات، اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات نازل فرمائی
تاکہ لوگ تورات کے احکامات پر عمل کر سکیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے بعد سب سے افضل ترین کتاب تورات ہے۔ تو قرآن کریم کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ تورات کا ہے۔ اللہ رب العزت نے تورات اتاری ایسے لوگوں کے لیے جو نیکی کرے، اس شخص پر اس کو مکمل کیا جو نیکی کا ارادہ رکھے۔ تو جب تک تورات کے ساتھ لوگ جڑے رہے اور پوری طرح تورات کا حق ادا کرتے رہے، اس وقت تک لوگ گمراہی سے بچے رہے۔ جو ہی تورات کے اندر تحریفات کر ڈالی، رد و بدل کر ڈالا، تبدیلیاں کر ڈالی، تو لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے تورات کو مکمل کیا موسیٰ علیہ السلام پر، ایسے شخص کے لیے جو نیکی کا ارادہ رکھے، اور تورات میں ہر چیز کی تفصیل کو بیان فرمایا، اور تورات کو لوگوں کے لیے ہدایت والا بنایا اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا کہ لوگ تورات کے مضامین پر پوری طرح عمل کرتے رہے۔ تورات کے اندر 3 چیزیں بنیادی طور پر تھیں جو اصول کہلاتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اللہ اور یہ 3 اصول ہر شریعت میں رہے، ہر اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب کے بنیادی جز رہے: توحید، رسالت، آخرت۔ تو قرآن کریم میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان سب آسمانی کتابوں میں بنیادی اصول یہ 3 ہی ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ تو یہ بنیادی اصول ہیں، اسی کی پیغمبر دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہے۔ تو تورات میں جو تفصیل تھی ہر چیز کی، اور ہدایت تھی اور رحمت تھی، یہ کیوں تھا؟ تاکہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب کے پر ملاقات کا یقین رکھیں اور ایمان لے آئیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہم سب نے مرنا ہے، اور مر کر پھر ایک دن آئے گا جس دن ہم سب نے زندہ ہونا ہے، اور پھر رب ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا، بتا تو زندگی کیسی گزار کر آیا، کتنا تو نے میری مرضیات پر عمل کیا۔ تو بعثت بعد الموت کا یقین ہو جانا، اس لیے اللہ نے کتابوں کا نزول فرمایا کہ لوگ ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن مجید نہ ملی، اس سے پہلے تک لوگ آسمانی کتاب تورات اور انجیل پر عمل کرتے رہے، چونکہ انجیل بھی آسمانی کتاب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات بھی آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور بنی اسرائیل میں پیغمبروں میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل یہود ہی کی طرف میرے رب نے مبعوث فرمایا، اہل یہود کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اور انجیل کتاب تورات ہی کا تتمہ ہے، حصہ ہے، اصل کتاب تورات ہے اور انجیل تورات ہی کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کے لیے
روحانی ضرورت کے لیے دین عطا فرمایا۔ دین کے بغیر انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور حیوانیت کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ انسان اصل میں حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار تب تک ہی رہتا ہے جب تک انسان کی روحانی غذا مضبوط رہے۔ اب تک ہم لوگ کے ایک ہی بات سمجھ میں ہے، جسمانی غذا۔ غذائے انسان کے لیے دو ہی ہیں، ایک جسمانی غذا ہے، دوسری روحانی غذا ہے۔ جسمانی غذا کھانا پینا، بھوک لگے تو کچھ کھا لیا، پیاس لگے تو پانی پی لیا، یہ جسمانی غذا پوری ہو رہی ہے۔ جسم بیمار ہو تو علاج کرا لیا، سر میں تکلیف ہے دوائی کھا لی، پیٹ میں تکلیف ہے دوائی کھا لی، اور جو ہے جسم میں تکلیف ہے تو دوائی کا استعمال کیا، یہ اب اپنی اس جسمانی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، جسمانی تکلیف کو دور کر رہا ہے، جسمانی بیماری کو دور کر رہا ہے ادویات کے ذریعے سے۔ اس کے انسان کے ساتھ ایک اور چیز ہے اور وہ ہے روح، اور روح کی غذا ہے دین، روح کی غذا ہے توحید، روح کی غذا ہے رسالت، روح کی غذا ہے آخرت۔ یہ بنیادی اصول ہیں۔ روح کی غذا ہے دین۔ تو جب تک انسان کی زندگی میں روح کی غذا پوری طرح روح کو ملتی رہے گی، اس وقت تک انسان صحیح معنی میں انسان رہے گا۔ اور جب انسان کے اندر سے یہ روح کی غذا نکل جائے گی تو انسان انسانیت سے نکل کر حیوان بن جائے گا، پھر وہ انسان نہ رہے گا۔ تو اب تک ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کی ضرورت صرف کھا لینا، پی لینا، اوڑھ لینا، پہن لینا اور مختلف جو ہے لذتیں حاصل کر لینا کھانے پینے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، تو یہی ہم نے اب تک اپنی ضرورت سمجھا ہے۔ حالانکہ یہ ہماری اس سے بھی زیادہ اصل ضرورت جو ہے وہ ہے روح کی غذا۔ تو جسم اور روح یہ دو چیزوں کے سے جب مرکب ہو تب انسان بنتا ہے۔ جسم اور روح یہ دو چیزیں ہوں تو انسان بنتا ہے، ورنہ وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ اور انسان بامثل حیوان کی طرح ہے۔ وہ کس طرح کہ یوں سمجھے اسے کہ جس طرح گھوڑا ہے، جس طرح اونٹ ہے۔ اب انسان اونٹ پر سواری کرے گا، گھوڑے پر سواری کرے گا، تو اصل سوار اور سواری میں، اصل سوار اور سواری میں سوار ہے، اس پر سفر کرنے والا ہے، اور اس کے بعد سواری کا نمبر ہے۔ یہ جسم اور روح کا تعلق بھی اسی طرح ہے۔ جسم اور روح میں اصل روح ہے، اور جسم پر یہ روح سوار ہے۔ جس طرح انسان اونٹ پر گھوڑی پر سوار ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ یہ سوار انسان جو گھوڑے پر سواری کر رہا ہے وہ گھوڑا گر جائے اور لوگوں کے علم میں آ جائے، اونٹ گر جائے لوگوں کے علم میں آ جائے، تو سب سے پہلے لوگ دوڑیں گے اس انسان کو پکڑنے کے لیے، کہیں اس کو چوٹ تو نہیں لگی، کہیں یہ مر تو نہیں گیا۔ سب سے پہلے انسان کو اٹھائیں گے۔ اگرچہ حیوان کی بھی فکر ہوگی، لیکن حیوان اس اونٹ سے، اس گھوڑے سے زیادہ فکر اس انسان کی ہوگی، اور اس کے بعد اس سواری کو دیکھا جائے گا۔ تو اسی طرح روح اور جسم کا تعلق ہے کہ روح جسم پر سوار ہے، اور جب تک روح جسم پر سوار ہے اس وقت تک یہ انسان ہے۔ جو ہی روح اس جسم سے تجاوز کر گئی، نکل گئی، پھر یہ انسان نہیں رہے گا، پھر یہ ایک ڈھانچہ
بن جائے گا بالکل اس درخت کی طرح جو ایک جگہ پر گڑا ہوا ہے، تو یہ مر جائے گا، یہ مردار ہو جائے گا، پھر یہ اسے مردہ کہا جائے گا، اسے میت کہا جائے گا، اسے انسان نہیں کہا جائے گا۔ اسے انسان تب تک ہی کہا جائے گا جب تک اس کے جسم پر روح کی سواری جاری رہے گی۔ تو اب تک ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ جسم کو پالنا ہے، جسم کو زیب و زینت دینی ہے، جسم کا خیال کرنا ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھنا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے، اس کی زینت کا خیال رکھنا ہے، اس کے رہنے سہنے کا خیال رکھنا ہے، اس کے اوڑھنے بچھونے کا خیال رکھنا ہے۔ اور ہم لوگ روح کی غذا کو بھول گئے، روح کی ضرورت کو بھول گئے۔ روح کی غذا ہے توحید، روح کی غذا ہے رسالت، روح کی غذا ہے آخرت، روح کی غذا ہے دین۔ جب تک روح کو یہ غذا ملتی رہے گی اس وقت تک یہ صحیح معنی میں انسان رہے گا، اور جب روح کی غذا یہ نکل جائے گی تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ ظالم ہوگا، یہ فاسق ہوگا، یہ فاجر ہوگا، یہ جابر ہوگا، یہ نافرمان ہوگا، یہ بدبخت ہوگا، یہ حیوان بن جائے گا، یہ شیطان بن جائے گا۔ لیکن جب اس کی روح کی غذا اس کو پوری طرح ملتی رہی، دین اس کو پوری طرح ملتا رہا، توحید اس کی رگ رگ میں رچتی بستی رہی، رسالت اس کی زندگی میں جو ہے آتی رہی، اور آخرت کی اس کو فکر ہوتی رہی، تو یہ روح کی غذا دین کی صورت میں پوری طرح اس کو ملتی رہی، پھر یہ نیک ہوگا، پھر یہ متقی ہوگا، پھر یہ پرہیزگار ہوگا، پھر یہ اللہ والا ہوگا، تو پھر یہ صحیح معنی میں انسان کہلانے کا حقدار ہوگا۔ پھر اس سے دور رہے گی رشوت، اس سے دور رہے گا سود، اس سے دور رہے گی حرام خوری، اس سے دور رہے گا جھوٹ، اس سے دور رہے گا مکر، اس سے دور رہے گا فریب، اس سے دور رہے گی بددیانتی، اس سے دور رہے گی خیانت، اس سے دور رہیں گے جھگڑے، اس سے دور رہے گا فساد، اس سے دور رہے گی غیبت، اس سے دور رہے گا حسد، اس سے دور رہے گی غیبت، اس سے دور رہے گا کینہ، اس سے دور رہے گا بغض۔ یہ ساری کی ساری خرافات، غلاظتیں اور نحوستیں اس سے دور رہیں گی جب یہ صحیح معنی میں انسان بن جائے گا اور اس کی روح کی غذا دین کی صورت میں پوری طرح اس کو ملتی رہے، دین کی صورت میں پوری طرح اس کو ملتی رہی۔ تو ہم لوگوں نے آج اپنے جسم کی تو فکر کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے روح کے بغیر، اور اس روح کی فکر نہ کی جس کے بنا پر یہ جسم تر و تازہ ہے، جس کی بنا پر یہ جسم خوبصورت ہے، جس کی بنا پر یہ جسم خوشگوار ہے، اس روح کی فکر نہ کی۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون نکل گیا، نحوستیں آ گئی، محبتیں ختم ہو گئی، جھگڑے آ گئے، جدائیاں پیدا ہو گئی، اور ڈر اور خوف نے ہم لوگوں کو گھیر لیا، ڈر اور خوف نے ہم لوگوں کو گھیر لیا۔ اور ڈر اور خوف بھی ایسا آ گیا، مال کے چھننے کا خوف، جوانی کے جانے کا خوف، گھر بار کے چھننے کا خوف، موت کا خوف۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو انسان موت کو ترجیح دیتا ہے، موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور کیوں دیتا ہے؟ کہ میں جلدی اگر مجھے موت آ گئی تو میں کہیں اجنبی جگہ پر نہیں جاؤں گا، میں تو اپنے رب کے پاس جاؤں گا، جس نے مجھے پیدا کیا میری اس سے ملاقات جلدی ہو جائے گی، جس نے مجھے پیدا کیا اس کے پیغمبروں جن کے احسانات ہمارے لیے زندگی بھر ہم ان کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہے تو ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے ان نبیوں سے ملاقاتیں ہو جائیں گی، اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ تو بندے کو شوق ہوتا ہے، مرنے کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، زندگی سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہیں، بلکہ رب سے ملاقات کے شوق میں موت کی خواہش، موت کی کو پسند کرنا۔ تو روح کی غذا اس کا خیال رکھا جائے، روح کی غذا کا خیال رکھا جائے، دینداری کا خیال کیا جائے، تقوی کا خیال رکھا جائے، اور جو ہے نیکی کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو رب کے قریب کرتی ہیں اور انسان کو صحیح معنی میں انسان کہلانے کا حقدار بنتی ہے۔
کہ یہ صحیح معنی میں انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ تو میرے رب نے روح کی غذا کو پورا کرنے کے لیے تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیش علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، خضر علیہ السلام آئے، یوشع علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور آخر میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ لوگوں کی روح کی غذا پوری طرح ان تک پہنچا دی جائے، دین داری والی زندگی ان کو دے دی جائے، صراط مستقیم والے راستے پر ان کو لے کر لایا جائے، اور ان کو پہچان دین کی کرائی جائے، دین کی سمجھ ان کو دی جائے، اور انہیں دنیا میں آنے کا مقصد بتلایا جائے۔ اللہ رب العزت نے روح کی غذا کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس امت کے لیے دین کو محفوظ کر کے ان تک پہنچایا۔ تو یہ روح کی غذا کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، روح کی غذا کے لیے اللہ کے نیک بندے اس دھرتی پر ہمیشہ رہے ہیں، روح کی غذا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، رب کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہے، کتابوں کا نزول ہوا ہے کہ روح کی غذا پوری طرح انسان تک پہنچے اور انسان کو ملے، لیکن انسان نے اپنے رب کی قدردانی نہیں کی۔ جس طرح اللہ کی قدردانی کا حق تھا وہ قدردانی نہ کی، تو ہم لوگوں کو اللہ کے کا جو حق ہے اس حق کی قدردانی کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، زندگی ایسی گزرے کہ جب جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا نبی مجھ سے راضی ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، مرتے وقت چہرے پر مسکراہٹ ہو، ایسی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ تو یہ میری اور آپ کے ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں میرا رب فرما رہا ہے ہم نے دی موسیٰ کو کتاب مکمل اس شخص پر جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا، اور تورات کی اندر تفصیل بیان کی، ہر چیز کی ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھے کہ ایک دن اپنے رب سے ضرور بضرور ملاقات کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔